أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارا زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں سب کا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو یہ امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے دینی شعور، ہمارے سماج اور ہمارے مستقبل تینوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ وہ عنوان ہے مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کی ضرورت۔ مدارس اسلامیہ اس امت کے وہ روشن چراغ ہے جنہوں نے صدیوں تک ایمان کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ یہی وہ ادارے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی حفاظت کی، عربی زبان کو زندہ رکھا، فتنوں کے مقابلے میں امت کو فکری رہنمائی دی، روحانی اور اخلاقی تربیت فراہم کی۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، چیلنجز بدل رہے ہیں، اور زبان، ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور عالمی مباحثے ہماری فکر کو متاثر کر رہے ہیں۔
آج ہمیں انگریزی زبان، ہندوستان کی علاقائی زبانیں، سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیا اور نیٹ کی دنیا اور ان کے علوم کو سمجھنے، جاننے اور سیکھنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اس کی دو بڑی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یعنی وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپڈیٹ نہیں ہیں، شیطان اپنی چالیں چل رہا ہے اور اس کے کارندے دنیا پر قبضہ جمائے جا رہے ہیں، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، مگر ہم ان کے مقابلے میں بہت پسماندہ ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا تعلیمی نظام سب فرسودہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے جدید ہتھیاروں، خاص طور سے فکری ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر کوئی تاب نہیں رکھتا، کوئی حوصلے نہیں رکھتا، کوئی مادہ نہیں رکھتا۔ جو آدمی جتنا اپنے زمانے سے واقف ہوگا وہ اتنا ہی زمانے کے نقصانات اور اس کی دجالیت اور فریب کاریوں کو واضح کر سکے گا، اتنا ہی نقصان سے بچ سکے گا، خاص طور پر روحانی، ایمانی اور اخلاقی نقصانات سے، جس کی وجہ سے ہم ہر قدم انسانیت کی سطح سے گر کر جانوروں کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہم زمانے کو کیسے جانیں اور زمانے کی صحیح رہنمائی کے قابل کیسے بنیں؟ تو اس کا آسان اور صاف جواب یہ ہے کہ ہم اس ماڈرن ایج، اس نئے زمانے کو بنانے والی چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ میڈیا اور رابطے کے تمام ذرائع، یہ نئے فیشن کا پورا ڈھانچہ اور سانچہ، یہ کرنسی اور بینک کا نظام، سود و سودا، یہ موجودہ قومی اور بین الاقوامی سیاست، یہ مذہب و مسلک میں طرح طرح کی گھسانے والی نسبتوں کا شور و شر، جب تک ہم ان سے واقف نہ ہوں گے زمانے سے واقف نہیں ہو سکتے۔ ان سے واقف ہونے کے لیے دونوں علوم کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اصلی علوم سے بھی پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور دینی علوم سے بھی، دونوں کو زندہ اور زندگی بخش نظام اور نظام میں ڈھال کر پڑھنا اور پڑھانا اب بے حد ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا اور زندہ کلام کے ماننے اور جاننے والے لوگ ہیں۔ کیا خوب کہا اقبال نے، تیرا تن روح سے ناشنا ہے، تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار ہے حق، تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ہمیں مرج البحرین کی زبردست تفسیر کرنی ہوگی، ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی صحیح تعبیر ڈھونڈنی ہوگی اور ان دونوں حسنہ کے حصول کی تدبیر بھی کرنی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا مدارس میں اصلی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے، تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ زمانے کو سمجھنے کے لیے، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی صحیح نمائندگی کے لیے، امت کی سماجی اور معاشی رہنمائی کے لیے، مدارس کے طلباء کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں اصلی علوم کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدارس میں اصلی تعلیم کیسے شامل ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدارس نظام میں غیر ضروری چیزوں کا بوجھ کم کر کے اور اپنی روح برقرار رکھتے ہوئے یہ اصلاحات کریں، زبانوں کی مضبوط تعلیم دی جائے، خاص طور سے انگریزی، ہندی اور عربی زبان کی، تاکہ فارغین مدارس دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکیں۔ کمپیوٹر کی معیاری تعلیم دی جائے، اسلامی معاشیات، قانون اور تاریخ کے جدید خطوط سنوارے جائے، تاکہ وہ موجودہ کرنسی کے نظام کو سمجھ سکے، عدالتی نظام کے فرق کو واضح کر سکے اور تاریخ کی کتابوں میں کی جانے والی علمی خیانتوں کا تحقیقی جواب دے سکے۔ ضروری ہے کہ تحقیق اور ریسرچ کے سینٹر قائم کیے جائیں، مسلم پرسنل اللہ کو نظام میں شامل کر کے بچوں کو واقف کرایا جائے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی واقفیت ہم پہنچائی جائے، تاکہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو اور ہم خدا کے کلام اور کام دونوں کو سمجھ کر اور دونوں کے علمی و عملی پیکر بن کر دنیا کو صحیح راہ دکھلا سکیں۔ اگر ہم یہ کر سکے تو یہ امت اسلامی کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت پر بھی احسان عظیم ہوگا اور دنیا جان سکے گی کہ دونوں علوم سے بہرہ ور لوگ کیسے عظیم ہوتے ہیں
اور وحی اور عقل کے جلال و جمال سے مل کر بننے والے لوگ اس سے باکمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم و حکمت کی روشنی عطا فرمائے اور مدارس کو ایسی اصلاحات کی توفیق دے جو دین کی حفاظت اور ملت کی ترقی دونوں کا ذریعہ بنے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ہرگز ایسا نہیں چاہیے، آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر جان لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز ایسا نہیں چاہیے، اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو غافل نہ رہتے۔ لترون الجحیم تم لوگ ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ ثم لترونها عین الیقین پھر جان لو گے تم اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم سچ فرمایا اللہ نے جو بلند و بالا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم شرکائے مجلس، آج میں ان تکالیف اور ظلم و ستم کا تذکرہ کروں گا جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیام سنایا، لوگوں کو بری باتوں سے روکا، بھلے کاموں پر ابھارا، نیک لوگ مان گئے، مان کر مسلمان ہو گئے، اللہ کے سچے بندے بن گئے، پیارے نبی کا ساتھ دینے لگے۔ برے لوگوں نے انکار کیا، سنی انسنی کر دی، آپ ان کا بھلا چاہتے تھے، وہ الٹے آپ کے دشمن بن گئے۔ پہلے آپ کو ڈرایا دھمکایا، پھر لالچ دلایا، ناکام رہے تو طرح طرح سے ستانے لگے، آپ کو رستہ چلتے چھیڑتے، گالیاں دیتے، بری بری باتیں کہتے، پتھر مارتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ دکھ سہتے اور صبر کرتے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے، مگر ان ظالموں کا ظلم بڑھتا گیا، آپ کے پورے خاندان کو برادری سے باہر کر دیا گیا، شعب ابی طالب میں ان پر کھانا پانی بند کر دیا گیا، بچے بھوک سے بلکنے لگے، فاقے پر فاقے ہونے لگے، پتے چبا کر دن کاٹنے پڑے۔ کچھ دن بعد آپ کے اچھے چچا ابو طالب چل بسے، پیاری بیوی حضرت خدیجہ چل بسی، ان دونوں سے آپ کو بہت ڈھارس رہتی تھی، ان کے مرنے کا آپ کو بہت رنج ہوا۔ کافر پہلے ابو طالب سے ڈرتے تھے، بی بی خدیجہ کا لحاظ کرتے تھے، ان کے مرنے پر اب جی بھر کر ستانے لگے۔ ایک دفعہ آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شریر نے دیکھا، اپنی چادر لپیٹ کر پھندا بنایا اور آپ کے گلے میں ڈال دیا۔ آپ سجدے میں گئے تو نہایت بے دردی سے کھینچنے لگا، اتنے میں حضرت ابو بکر آ گئے، آپ نے ٹوکا تو کافروں نے آپ کو بھی پیٹا۔ کافروں کا ایک سردار ابو جہل تھا، وہ بھی آپ کا جانی دشمن تھا، نماز پڑھتے میں اس نے آپ پر اونٹ کی اوس ڈلوا دی۔ آپ کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ نے سنا، دوڑی آئی، اوس کو دور پھینکا، غلاظت صاف کی اور ان ظالموں کو بہت سمجھایا، ظلم و ستم کا ہر حربہ اختیار کیا گیا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اگر ایذا نہ پہنچاتے تو کافر اور کیا کرتے۔
اگر ایذا نہ پہنچاتے تو کافر اور کیا کرتے. بہن جو ڈا رہی تھی کفر کا دعوت محمد کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس دن یاد کرو جس دن اللہ فرمائیں گے اے شرک کرنے والو ذرا میرے ان شریکوں کو تو بلاؤ جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے. پھر وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب تک نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. گناہ کرنے والے لوگ دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے وہ سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہے اور یہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. ہدایت کے آ جانے کے باوجود ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے لوگوں کو اسی بات نے روک کے رکھا ہے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں سا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ نے جو بلند و بالا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مہمانان عظام، عمائدین شہر، پیارے بھائی اور دوستوں، فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کی زیارت اور حج کا دروازہ کھل گیا. پہلے مشرقین اپنے ذاتی فائدے کے لیے حج کی تاریخیں بدل دیا کرتے تھے. سن 10 ہجری میں حج کا موسم اصل وقت پر پڑ رہا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا. اس وقت سے حج برابر اپنے اصل وقت پر ہو رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری اجزا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری باتیں غور سے سنو، شاید میں اس جگہ پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں. سنو، جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہے. جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ختم کرتا ہوں، یعنی ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے خون کا بدلہ معاف کرتا ہوں. جاہلیت کے سارے سود مٹا دیے گئے اور سب سے پہلا سود جسے میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان یعنی عباس بن عبد المطلب کا ہے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے. تمہارے غلام ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ. آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہے.
ہاں کسی عربی کو کسی بھی عربی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ نے ہر حقدار کو وراثت کے روح سے اس کا حق دے دیا، اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، زناکاروں کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں، قرضدار کو قرض ادا کیا جائے، عاریت لیا ہوا مال واپس کیا جائے، ہنگامی عطیے واپس کیے جائے، جو ضامن بنے وہ تاوان کا ذمہ دار ہو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آخر میں آپ نے مجمع سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارا مجمع پکار اٹھا، ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہے وہ ان کو میرا پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ محترم حضرات، خطبہ حجۃ الوداع کا ہر ایک لفظ اس قابل ہے کہ اس پر دل و جان سے عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ألم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنك وزرك، اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذي أنقض ظهرك، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ورفعنا لك ذكرك، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کر دیا ہے۔ فإن مع العسر يسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إن مع العسر يسرا، ضرور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب آپ فارغ ہو تو عبادت میں محنت کیا کیجئے۔ وإلى ربك فارغب، اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگائے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو بلند و بالا ہے۔ وعلیکم السلام۔ بس وہی زمانے میں کہ بس وہی زمانے میں صاحب ہدایت ہے، بس وہی زمانے میں، بس وہی زمانے میں، بس وہی زمانے میں صاحب ہدایت ہے، صاحب ہدایت ہے، جس کو کملی والے سے، جس کو کملی والے سے واقعی محبت ہے، جس کو کملی والے سے رفعت محمد کو، کہ رفعت محمد کو وہ سمجھ نہ پائیں گے، رفعت محمد کو، رفعت محمد کو وہ سمجھ نہ پائیں گے، وہ
سمجھ نہ پائیں گے جن کا خواب دنیا ہے، کہ جن کا خواب دنیا ہے، جن کی فکر دولت ہے، جن کا خواب دنیا ہے۔ محترم سامعین، خلفائے راشدین کی مبارک ذات کو سامنے رکھیے اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد بے سکون دنیا کو، کہ بے سکون دنیا کو، بے اما ترقی کو، بے سکون دنیا کو، بے سکون دنیا کو، بے سکون دنیا کو، بے اما ترقی کو، بے اما ترقی کو، صدق عدل و احسان اور کہ صدق عدل و احسان اور علم کی ضرورت ہے، صدق عدل و احسان اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے جو خدا کے نام پر ڈیبیٹ ہوا تھا، اس ڈیبیٹ کو سامنے رکھیے اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ شاعر بھی اسی مجلس میں موجود ہے الحمدللہ، جمال اختر ندوی صاحب۔ شرک سے کرو توبہ، کہ شرک سے کرو توبہ، کفر ہی جہالت ہے، کفر سے کرو توبہ، کفر ہی جہالت ہے، کفر سے کرو توبہ، کفر سے کرو توبہ، کفر سے کرو توبہ، کفر ہی جہالت ہے، کفر ہی جہالت ہے، مسئلے کا حل یارو، کہ مسئلے کا حل یارو صرف رب کی وحدت ہے، مسئلے کا حل یارو۔ آخری شعر آرزو محمد ہو، کہ آرزو محمد ہو، آبرو محمد ہو، آرزو محمد ہو، آرزو محمد ہو، آرزو محمد ہو، آبرو محمد ہو، آبرو محمد ہو، بس یہی طریقت ہے، کہ بس یہی طریقت ہے، بس یہی شریعت ہے، بس یہی طریقت ہے۔ حامدا ومصلیا اما بعد، محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں، مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سناؤں حق کا فرمانا۔ میری تقریر کا موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے ابو جناب عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ دادا عبد المطلب نے پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبے میں لے گئے، دعا مانگ کر واپس لائے، محمد نام رکھا، 8ویں دن عقیقہ کی، سب کی دعوت کی۔ مکے میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، لوگوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ بولے میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی آرزو پوری کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
मक्के का रिवाज था, लोग बच्चे को देहात भेज देते, वही उनकी परवरिश होती। आप भी देहात भेज दिए गए। दाई हलीमा ने आपकी परवरिश की, वो बहुत नेक बीबी थी। आपने उनका दूध पिया, खुली हवा में पले बढ़े, खूब सेहतमंद हुए, साफ सुथरी बोली सीखी। 2 साल के बाद वापस आए। अम्मी जान ने आपको देखकर बहुत खुश हुई। मक्के में बीमारी फैली हुई थी, आप दाई हलीमा के साथ फिर देहात भेज दिए गए। जो लोग भी आपकी भोली सूरत देखते, सब आपको प्यार करते, आपकी मीठी मीठी बातें सुनते, सब आपसे खुश होते। आप दाई हलीमा के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते, अपने साथ खेल में शरीक करते। बकरियां चराने जाते तो आपको अपने साथ लेकर जाते, आप भी उनकी बकरियां चराते। 4 साल के हुए तो अम्मी के पास वापस आ गए। अम्मी जान ने आपको देखकर बहुत खुश हुई, बहुत मोहब्बत से पालने लगी। 6 साल के हुए तो आपको लेकर मैके गई, रास्ते में बीमार होकर चल बसी। अब आप यतीम हो गए, माँ बाप दोनों का साया सर से उठ गया। दादा मियाँ ने आपकी परवरिश की, बहुत मोहब्बत से पाला। 8 साल के हुए तो दादा मियाँ भी चल बसे। अब मरते वक्त दादा मियाँ ने आपको अबू तालिब को हवाला किया। अबू तालिब आपके चाचा जान थे, कई चाचा थे। अबू तालिब उनमें से सबसे अच्छे थे, आपसे मोहब्बत करते, हमेशा साथ लिए फिरते, प्यार करते तो किसी तरह तकलीफ ना देते, अपने बेटियों से बढ़कर प्यार करते। प्यारे नबी भी चाचा अबू तालिब से बहुत मोहब्बत करते। जनाब अबू तालिब नबी बनाए जाने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और मददगार रहे, दुश्मनों से आपकी हिफाजत करते थे। मैं अपनी तबलीग इस शान पर ख़त्म करूँगा। पयामे मुस्तफ़ा सबको सुना है, पयामे मुस्तफ़ा सबको सुना है, फिदा उल्फत की मोहम्मद के बनाए। मुज़य्यन हो के अखलाक़े नबी से, मुज़य्यन हो के अखलाक़े नबी से, चलो अख्तर ज़मानों को झुकाए। वाक़िअ दावाना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला के शैतान महबूब से। بسم الله الرحمن الرحيم मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون क्या तुम्हारा ख्याल था कि हमने तुमको बेमकसद पैदा कर दिया है और तुम हमारे पास वापस लाए नहीं जाओगे। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم तो अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, बहुत बुलंद व बरतर है, उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अज़ीम के मालिक है। ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे महबूब की इबादत करेगा, हालांकि उसके पास उसकी कोई दलील भी नहीं है, इसके परवरदिगार के पास इसका हिसाब होगा। ईमान न लाने वाले यकीनन कामयाब नहीं हो सकते। وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين अब दुआ कीजिए, मेरे रब माफ़ कर दीजिए, रहम फरमाइए, और आप सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। صدق الله العظيم सच फरमाया अल्लाह ने जो बुलंद वाला है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म जिंदगी है और जहालत मौत। इल्म हर मसले का हल है और जहालत गुमराही की जड़। इंसान इनसे अहसन तक़वीम है और जहालत से असफल साफिलीन। इल्म का रास्ता खुदा का रास्ता है और जहालत शैतान का।
علم روشنی ہے، زندگی ہے، بندگی ہے اور کامل خوشی ہے، جبکہ جہالت مکمل اندھیرا، غم اور دکھ، فساد اور بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ علم ہر بیماری کے لیے شفا ہے، خواہ وہ بیماری روحانی ہو یا جسمانی، جبکہ جہالت ہر بیماری کا اصلی سبب۔ آئیے اس اہم ترین مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اس دور میں چلتے ہیں جب دنیا پر کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، طرح طرح کے اخلاقی بگاڑ نے انسان کو خوار کر رکھا تھا۔ طرح طرح کے اخلاقی بگاڑ نے انسان کو خوار کر رکھا تھا، روح بیمار تھی اور دماغ وحشت میں مبتلا، ظلم و ستم نے معاشرے پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، قتل و خون کی فضا تھی، نفرت کا راج تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بیٹا، بہت خوب، بہت عمدہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑی، پھر یہ بہاؤ خس و خاشاک کو اوپر لے آیا، اور جن چیزوں کو زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی جھاگ ہے۔ اللہ اس طرح حق و باطل کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جھاگ تو ضائع ہو جاتے ہیں اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے اسی طرح اللہ مثالیں دیتے ہیں۔ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کو مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ اگرچہ زمین کی ساری چیزیں اور مزید اس کے برابر اپنی طرف سے فدیہ کے طور پر دے دے، جب بھی ان کا سخت حساب ہوگا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو بلند و بالا ہے۔ محترم اساتذہ اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عبادت کی اہمیت پر چند آسان مگر دل کو چھونے والی باتیں پیش کرنا چاہوں گی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج کا نام نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔
ایک مسلمان کا ہر نیک عمل عبادت بنتا جاتا ہے، چاہے وہ مسکرا کر بات کرے، سچ بولے، والدین کی خدمت کرے، کسی کی مدد کرے یا علم حاصل کرے۔ قرآن میں عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، کوئی اضافی چیز نہیں۔ عبادت دل کو سکون دیتی ہے، روح کو مضبوط کرتی ہے اور زندگی میں برکت لاتی ہے۔ جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، ویسے ہی روح کو عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زنگ عبادت سے ہی اترتا ہے۔ عبادت سے دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور رحمت کا حصول نصیب ہوتا ہے، انسان اچھا، نرم اور سچا بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے عبادت دلوں کی راحت ہے، غموں کا علاج ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اسے یا تو سکون ملتا ہے یا ثواب۔ ہر وہ عمل عبادت ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، مگر ان میں سب سے اہم ہے نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت، سچائی، حلال کمائی، کسی کی مدد کرنا۔ نیت خالص ہو تو چھوٹا سا کام بھی عظیم عبادت بن جاتی ہے اور اسی قرب میں زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ عبادت کو مشکل نہیں سمجھیں گے بلکہ خوشی اور محبت سے اللہ کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ عبادت ہی انسان کو بہترین بناتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ یہ بچی اسکالر ہے، اسکولر ہمارے اس مدرسے کا سنگم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، کبھی سوچا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی موبائل فون سے دور کیوں نہیں رہ پاتے؟ جیسے ہی نوٹیفیکیشن کی آواز آتی ہے دل میں ایک چنگاری سی اٹھتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ایک وقتی خوشی کے بدلے ہمیں آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم موبائل استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو کسی کھلاڑی کے اندر اس وقت نکلتا ہے جب وہ جیت کے آخری لمحے چھکا مارتا ہے، یا جب کوئی طالب علم محنت کے بعد امتحان میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ وہی احساس ہے جو ایک محنتی ایتھلیٹ کو کامیابی کے انعام کے وقت ملتا ہے، سکون، فخر، خوشی کا ملاپ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موبائل ہمیں یہ ڈوپامین بغیر محنت کے دے دیتا ہے۔ ہم صرف ایک ریل دیکھتے ہیں، ایک لائک ملتا ہے اور ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہی بار بار کا ڈوپامین اسپائک ہمیں سستی، بے چینی اور ذہنی تھکن کی طرف لے جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ہمارا دماغ محنت کے بغیر خوشی کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب موبائل کی لت ہم پر قابض ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لت سے آزاد ہو تو چند سادہ مگر طاقتور عادتیں اپنائیں۔ اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھیں، اپنے دماغ کو کم از کم 1 گھنٹے کی آزادی دیں۔ روزانہ اپنا اسکرین ٹائم آڈٹ کریں، دیکھیں کہ آپ نے وقت پروڈکٹیوٹی میں گزارا یا محض ویڈیوز اور ریل میں ضائع کیا۔ سونے سے 2 گھنٹہ پہلے موبائل بند کریں، کیونکہ موبائل کی نیلی روشنی یعنی بلیو لائٹ آپ کے دماغ میں جا کر ہارمونز کا توازن کو
بگاڑ دیتی ہے، نیند کو برباد کرتی ہے۔ یاد رکھے موبائل ایک اوزار ہے، آقا نہیں۔ یہ آپ کو معلومات دے سکتا ہے، کامیابی کے راستے کھول سکتا ہے، مگر اگر آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تو یہ آپ کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی صحت سب کچھ چھین سکتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کرے، آپ موبائل کے غلام نہیں، اس کے مالک بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موبائل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی پاک کی نبی پاک کی الفت سے دل جلائیں گے، کہ نبی پاک کی الفت سے دل جلائیں گے، نبی پاک کی نبی پاک کی الفت سے دل جلائیں گے، پھر اس کے بعد زمانے کو جگمگائیں گے، پھر اس کے بعد زمانے کو جگمگائیں گے۔ اور یہ شعر بطور خاص مناظرہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مد نظر رکھیں، اور اس وقت ان کو پریشانیوں میں اور تپش دھوپ میں آپ کو جب گھسیٹا گیا تھا، اس واقعے کو مد نظر رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ حبش کے حبش کے لال بلال وفا کے صدقے میں، حبش کے لال بلال وفا کے صدقے میں، حبش کے لال حبش کے لال حبش کے لال بلال وفا کے صدقے میں، احد کا نعرے مستانہ ہم لگائیں گے، احد کا نعرے مستانہ ہم لگائیں گے۔ آج کے اس محفل میں فضیل بارگاہ صاحب تشریف فرما ہے جو اس مدرسے کے رکن شورا ہیں، آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ دولت دنیا پہ مر مٹے اختر، ماشاء اللہ، اب آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا ہے کہاں سے، کون سی فیکٹری سے آیا ہوا ہے، یہی سے لانچ ہوا بس، کہ جو لوگ دولت دنیا پہ مر مٹے اختر، 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 ہم ان کو دولت حسن عمل دکھائیں گے، ہم ان کو دولت حسن عمل دکھائیں گے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے عموماً صرف ہمارا یہ اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ وہ صرف قرآن کریم برکت کی کتاب ہے اور ہم اس کو چون کر کے کتاب پر رکھ دیتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں اگر یہ شعر کامیاب ہوا تو میں سمجھوں گا یقیناً تمام کے تمام سامعین زندہ دل ہے راحت ہے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ ابراہیم صاحب تشریف فرمائے۔ قرآن پاک
قرآن پاک پڑھیں گے شعور حق کے لیے. نظامت فرما رہے قاری ندیم صاحب، آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھیں گے شعور حق کے لیے. قرآن پاک پڑھیں گے شعور حق کے لیے. پھر اس شعور سے دل کی شمع جلائیں گے. پھر اس شعور سے دل کی شمع جلائیں گے. اور ایک نعت اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں. یہ اسی نعت ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا انشاءاللہ. اگر آپ لوگ تیار ہیں، کیونکہ بہت دیر سے خاموشی کے ساتھ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سبحان اللہ کی صدائیں بھی انشاءاللہ بلند ہوں گی، اور سبحان اللہ کہنے سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. دیا خالق کیا خالق کیا خالق 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 کیا خالق نے احسان. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. دیا ہم کو نبی ذیشان. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. کہ جب آمنہ کے گھر میں سرکار ہمارے آئے، جب آمنہ کے گھر میں سرکار ہمارے آئے، دنیا بھر میں ہر جانب رحمت کے بادل چھائے. دنیا بھر میں ہر جانب رحمت کے بادل چھائے. ملا ایمان ملا ایمان ملا ایمان 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 ملا ایمان اور قرآن. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ مکے سے مدینے جس دم آقا کی سواری پہنچی. مکے سے مدینے جس دم آقا کی سواری پہنچی. گھر آئے رسول اکرم تقدیر ایوب کی چمکی. گھر آئے رسول اکرم تقدیر ایوب کی چمکی. آ جایا کہ آ جایا وہ مہمان. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ جھوم اٹھے ہیں مکے والے جس وقت خبر یہ پائی. جو موٹے ہیں مکے والے جس وقت خبر یہ پائی. جو موٹے ہیں مکے والے جس وقت خبر یہ پائی. غم دور ہوئے آقا کے ہر سمت مسرت چھائی. غم دور ہوئے آقا کے ہر سمت مسرت چھائی.
जब लाए अजी जब लाए उमर ईमान कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला के शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वद्दुहा, कसम है रोशन दिन की। वल्लैली इज़ा सजा, रात की जब छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, के पैगंबर आपको आपके परवरदिगार ने ना छोड़ा है और ना आपसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीनन आपके बाद को आने वाली हालत पहली हालत से कहीं बेहतर होगी। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, जल्दी अल्लाह आपको इतना कुछ अता फरमाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, तो क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया तो ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, आपको रास्ता से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया। ववजदका आइलन फअगना, आपको गरीब पाया तो दौलतमंद कर दिया। फअम्मल यतीम फला तक़हर, तो यतीम पर सख्ती ना कीजिए। वअम्मस साइल फला तनहर, और मांगने वाले को झुड़की ना दीजिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने परवरदिगार के इनामात को बयान करते रहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सच फरमाया अल्लाह ने जो बुलंदो बाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, आज मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और काबिले नमूना जवानी के उन्वान पर कुछ बातें पेश करूँगा। उससे पहले नात का दो अशार मुलाहिज़ा कीजिए। ओ आए और आए भीख लिए हुए, वो आए और आए भीख लिए हुए। तंज़ीम कायनात का, तंज़ीम कायनात का सामान लिए हुए, निकला इराक गौर से, निकला इराक गौर से। वो नाज़िशे मसीह सारे जहां के दर्द का दरमा लिए हुए। मोहतरम सामईन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। मक्का का माहौल मुकम्मल पुत परस्त था, शिर्क और पुत परस्ती आम थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तालीम और तरबियत के इन तमाम बुराइयों से पाक साफ रहे। पूरे माशरे में झूठ का चलन था, वादा खिलाफी आम बात थी, अमानतदारी का दूर दूर तक पता न था, फहाशी और बेशर्मी आम थी, जिनाकारी का बाजार रंग था, लूट मार आम मशगला था। नौजवान तरह तरह की बुराइयों में डूबे हुए थे, मगर ऐसे माहौल में भी प्यारे नबी की जिंदगी बेदाग थी। आपके अखलाक, नेकी और सच्चाई की वजह से मक्का के लोग आपको सादिक और अमीन कहकर बुलाने लगे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तकीवा का हाथ पहलो उजाला और उम्मत के लिए रोशनी का मीनार है।
नबूवत से पहले का दौर चाहे बचपन का दौर हो या जवानी का, उम्मत के लिए उसमें हिदायत मौजूद है। सोचिए, आपके दूध पीने का ज़माना है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में आपको अदल इंसाफ पसंद था, आप दूसरों का ख्याल फरमाते थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा एक तरफ का दूध पिलाकर दूसरी तरफ पेश फरमाती थी, लेकिन आप उसे कबूल नहीं फरमाते, क्योंकि वो दूध आपके शरीक भाइयों का हक था। हलाल रोज़ी की इतनी फिक्र है तो कुरैश की बकरियां चढ़ाते और उसकी मजदूरी से अपनी ज़रूरियात पूरी फरमाते, और जब और बड़े हुए तो तिजारत जैसा अहम पेशा अख्तियार फरमाया। अमानतदार सच्चे ताजिर की सूरत में सामने आए और उस लक़ब से याद किए जाने लगे। दोस्तों दोस्त, दुश्मन भी आपको उस खूबी का इकरार करते थे। चुनांचे कुरैश के सरदारों ने एक मौका पर एक जवान कहा, हमने बारहा तजुर्बा किया मगर आपको हमेशा सच्चा पाया। आपके दुश्मन आपकी मुखालिफत करने वाले भी कहते थे कि ए मोहम्मद, हम तुमको झूठा नहीं कहते, अलबत्ता जिस सही और नबूवत का दावा तुम करते हो उसे झुटलाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेदाग थी, आपका किरदार बहुत आला और मिसाली था, इसीलिए हम देखते हैं कि आप पर सबसे पहले वो लोग ईमान लाए जो आपको अच्छी तरह जानते थे। जो जितना था करीब वो इतना था मुअतरफ, जो जितना था करीब वो इतना था मुअतरफ। खुल्क़ अज़ीम पाक से हर एक को प्यार था, खुल्क़ अज़ीम पाक से हर एक को प्यार था। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को प्यारे नबी जैसा बनाए, आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मेरे मुहतरम सामिईन, आज का मेरा मौजू है इंसानी दुनिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात। ये ऐसा मौजू है कि अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी बोलता रहे तो खत्म ना हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा, हर अमल, हर इरशाद, हर कदम इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और फलाह का पैगाम है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। दुनिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसानात कुछ पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलालत व गुमराही को दूर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया जहालत, जुल्म, अंधेरों और गुमराही में डूबी हुई थी। ताकतवर कमजोरों को कुचल रहा था, औरत को जिंदा दरगोर किया जाता था, गरीब का कोई सहारा ना था, मुआशरा बुत परस्ती और शिर्क में जकरा हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का चराग जलाया, इंसानों को तौहीद का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सब इंसान आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। इस एक ऐलान ने सारी इंसानियत नस्ल परस्ती और बरतरी के जहर से नजात दिलाई। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दा को मसीहा कर दिया। इंसान को इज्जत और मकाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि इंसान की इज्जत उसके नस्ल परस्ती और ताकत से नहीं बल्कि तक़वा और किरदार से है। कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। ये वो पैगाम था जिसने गुलामों को बादशाह के बराबर कर दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक गुलाम थे, अजान देकर दुनिया को इस्लाम की अज़मत का ऐलान करने
لگے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک غیر عرب تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے, اہل بیت میں سے ہے, اس سے بڑھ کر انسانی مساوات کا عملی نمونہ کہیں نہیں مل سکتا. اسی چند باتوں پہ میں اپنا تقریر ختم کرتا ہوں شعر کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ, میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ, میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ. کوئی اور ہو تو تیرا آشنا نہیں ہے, کوئی اور ہو تو تیرا آشنا نہیں ہے, جو بدل نہ دے یہ دنیا, جو بدل نہ دے زمانہ, بہت اچھے, ماشاء اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے.
بصیرت ہے یہی میری تمنا ہوتا مجھے بصیرت تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ ہے تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ جزاک اللہ خیر من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وما يستوي الأعمى والبصير اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے ولا الظلمات ولا النور نہ تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے ولا الظل ولا الحرور اور نہ چھاؤں اور دھوپ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اور نہ زندہ اور مردے یقیناً اللہ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں مگر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہے إن أنت إلا نذير آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں خبردار کرنے والا نہ آیا ہو وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اور یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پھر جن لوگوں نے نہیں نہ مانا میں نے ان کو پکڑ لیا دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب صدق اللہ العظیم سچ فرمایا اللہ نے جو بلند و بالا ہے